لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں. آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے. کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ہیں یہ کرتا ہے سوال جی اس نہیں ہوئے گا جو تسی ہے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے. پھر اسی انج پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں؟ تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت میں تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی الاسلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. پھر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے، اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین پر، تو اس کے ملنے پہ خوشی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ آپ آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے، اسے آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی، لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز آ گئی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی قرآن. اور پھر آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا. آج تک آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے. تو جشن قرآن بھی منائے، جشن میلاد بھی منائے، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا، یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں
بڑا اہم ہے. پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے اور نزول قرآن منڈے. اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ کے. ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ہر منڈے اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں. وہ الگ سے حدیث ہے اور یہ منڈے کے حوالے سے الگ سے حدیث موجود ہے. تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پکڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے، تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، اور قیاس کرتے ہیں. اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتویٰ کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے. باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے. ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بیچارے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں. باقی یہ ماڈل بنانا، ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں. الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے، بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے. تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں. آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں. چلیں اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں؟ تو ایسے میلاد منائیں. تو یہ سنت طریقہ ہو گیا. اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں. آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی. بعض اوقات لوگ پھر مثال دیتے ہیں جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے گا. ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پہ تو نہیں لے رہے ہوتے. تو نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں. اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے. کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ایک کرتا ہے سوال، جی اس طرح ہی ہوئے گا جو تسی کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہیں وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں؟ تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو، یعنی ہماری عدالت میں، تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو
اس سے مستحب سمجھتے ہیں. اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے شروع کیا. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو، ویکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر. ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والے فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں. ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی. آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز سوچتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کا اکرام مسلم کیا. تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی. تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی. اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے. میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن سارے تو نہیں بیمار ہو گئے. یار تارج میر صاحب بھی ہیں نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر. تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد نے. انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آیا. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ تابعین تبع تابعین بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.